الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزے کا کفارہ جو ہے نا یہ 60 دن ہی ہے۔ اس کے اوپر بیان ہوا تو وہ لوگوں نے میں نے کہا جی کہ اگر کوئی چاند کے مہینے سے پہلی چاند کی تاریخ کو روزہ رکھنے شروع کیے ہیں اور دونوں مہینے 29 کے ہو گئے تو اب 58 روزے رکھنے سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے یہ تو آج سے پہلے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے تو 60 روزے کا ہی کفارہ سنا تھا۔ میں نے کہا 60 روزے کے ساتھ ایک قضا کا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو ان کو بھی میں نے جو عرض کیا، آئیے جو ہمارا اہل سنت کا احناف کے نزدیک جو اس کا مسئلہ ہے وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے زیر نجات بنے۔ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں، سعادت مند جو ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بدبخت ہیں وہ چھوڑ بھی رہے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا روزہ قصداً توڑنے کی صورت میں ظہار کے کفارے کی طرح 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس طرح کہ اگر روزے رکھنے کی ابتدا قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے ہو تو دوسرے قمری مہینے کی آخری دن تک روزے رکھنے سے کفارہ مکمل ہو جائے گا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں۔ البتہ جو شخص قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنے کے بجائے کسی اور تاریخ سے روزوں کی ابتدا کرے تو اسے 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ سنن دارقطنی کی روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے ایک دن کا روزہ توڑنے والے کو کفارہ ظہار کا حکم دیا۔ سنن دارقطنی جلد 2 صفحہ نمبر 411، مطبوعہ بیروت۔ اور رد المحتار میں ظہار کے روزے کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا جب کفارے کے روزے رکھنے کی ابتدا مہینے کے شروع سے ہو تو 2 ماہ کے روزے کفایت کریں گے، چاہے وہ 2 ماہ مکمل 30 دن کے ہوں یا دونوں 29 دن کے ہوں، یا دونوں میں سے ایک 30 دن کا مکمل ہو اور دوسرا 29 دن کا ہو۔ اور اگر چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا سے روزے نہیں رکھے، اس طرح کے بادلوں کی وجہ سے رؤیت ہلال نہ ہوئی یا مہینے کے درمیان سے روزہ رکھنا شروع کیا تو 60 دن کے روزے رکھے گا۔ رد المحتار جلد 5 صفحہ نمبر 141، مطبوعہ کوئٹہ۔ تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اگرچہ 58 دن بنے، جبکہ روزے چاند دیکھ کر شروع کرے ورنہ 60 دن کے پورے کرے۔ اور نزہۃ القاری میں ہے، دارقطنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جس نے رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا ظہار کے کفارے کا حکم دیا، اور ظہار کے کفارے میں ترتیب ہے، نیز اس حدیث پاک کا سیاق بھی اس پر نص ہے۔ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، یہ غلام مرد ہو یا باندی، مسلمان ہو یا کافر، بچہ ہو یا بوڑھا۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینے کے ختم پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 کے ہوں، اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 213، مکتبۃ المدینہ کراچی۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ عام لوگوں کو بھی بتا دیجئے، اس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کیا ہے تو 2 ماہ پورے کیے، تو چاہے وہ جو ہے 59 کے بنے یا 58 کے بنے،
دونوں طریقے صحیح ہے، اور رمضان یعنی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور دن سے شروع کیے تو پھر 60 روزے رکھنا ہی لازم ہوگا، یہی فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔